بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ آج انشاءاللہ 25ویں پارے کا خلاصہ بیان ہوگا۔ الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ پھل جو پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح مادہ کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے یا مادہ جو بچہ جنتی ہے، سب اللہ کے علم میں ہے۔ اور قیامت کے دن ان کافروں کو پکارا جائے گا، بلایا جائے گا اور کہا جائے گا این شرکائی، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کو تم میرا شریک سمجھا کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے ہم تو اس بات کی گواہی نہیں دیتے۔ بہرحال وہ ان سے انکار کر دیں گے کہ ہم ان کی عبادت ہی نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان خیر کو خوب مانگتا ہے، یعنی خوب کہتا ہے کہ میرے حالات اچھے ہوں، لیکن کبھی امتحان کے طور پر پریشانی آ جائے تو پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس کو تکلیف کے بعد راحت دے دیں تو بڑا خوش ہو کے کہتا ہے ہاذا لی، ہاں یہ میرے لیے ہے، یعنی میرے شایان شان یہ ہے۔ پھر یہ بھی کہتا ہے کہ میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر قیامت آئی بھی تو وہاں بھی بھلائیاں میرے لیے ہوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کافروں کو بتائیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں اور ان کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ انسان کے مزاج کو اللہ بار بار بیان کرتے ہیں، اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا مزاج تم نہ بناؤ کہ جب پریشانی آئے تو مایوس ہو جاؤ اور ناشکری شروع کر دو، اور جب اچھائیاں ملے تکبر شروع کر دو۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان پر ہم نعمتیں کرتے ہیں تو اعرض، وہ منہ پھیر لیتا ہے، ونأى بجانبی، اور ایک پہلو کی طرف ہو جاتا ہے، یعنی وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی رب کو پکارا ہی نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان قریب ہم اپنی قدرت کی نشانیاں تمہیں دنیا میں بھی دکھائیں گے، تمہاری اپنے یعنی باڈی کے اندر، جسم کے اندر بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، یہ کافر لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہوئے پڑے ہیں، حالانکہ ہر چیز کو اللہ نے گھیرا ہوا، یعنی سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ سورہ شورى کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، اور قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ جائے، یعنی جب یہ اللہ کا شرک کرتے ہیں یا اللہ کی اولاد تسلیم کرتے ہیں تو اس وقت یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ آسمانوں کو پھاڑ دے۔ اور فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ جملہ ہمارے لیے کتنا حوصلہ افزا ہے، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی، اور ہمارے لیے آسمان کے فرشتے استغفار کرتے ہیں کہ اللہ ان مومنوں کو تو معاف کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کا بنانے والا اللہ ہے، اس نے تم میں سے تمہارا جوڑا بنایا، جانور بھی بنائے، پھر جانوروں کے جوڑے بھی بنائے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ زمین و آسمان کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، اللہ جس کے رزق میں چاہے اضافہ کرے اور جس کے رزق میں چاہے کمی کر دے۔ اللہ نے آپ کے لیے دین مقرر کر دیا، وہی دین جو نوح علیہ السلام کے لیے تھا اور جو ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا، یعنی ان اقیم الدین، کہ دین پر قائم رہو اور تفرقے میں مت پڑو۔ اور توحید کی دعوت کافروں کے لیے بڑی بھاری ہوتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے اور اپنی طرف رجوع کی توفیق دیتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، بس اسی طرح آپ دعوت دیتے رہیں جس آپ دعوت دے رہے ہیں، اور جو آپ کو حکم ملا ہے اس حکم پر ثابت قدم رہیں، اور لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں، اور یوں کہیں کہ میں تو اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس نے کتاب اتاری ہے اور مجھے عدل کا حکم ہوا ہے۔ اللہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہم آپس میں جھگڑتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خود ہی جمع کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر، اور رزق بھی جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، وہ طاقتور ہے، غالب ہے۔ جو آخرت کا فائدہ چاہتا ہے ہم اسے آخرت کا بھلا دیتے ہیں، اور جو دنیا چاہتا ہے تو ہم دے دیتے ہیں دنیا بھی، لیکن آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ اس سے ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جو بھی کام کرو اس کا بدلہ اللہ سے آخرت میں مانگو۔ اللہ دنیا میں بھی دے دیتا ہے، آخرت میں بھی دے دیتا ہے، لیکن جو صرف دنیا کی نیت کرے گا وہ پھر آخرت کے بدلے سے محروم رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دیکھو گے ظالموں کو
کہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے وہ ڈر رہے ہوں گے، اور جو ایمان والے ہوں گے، نیک عمل کرنے والے، وہ جنت میں ہوں گے اور ان کو وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے، یعنی اللہ وہ ہے جو بارش کو برساتا ہے ایسے موقع پر جب تم مایوس ہو چکے ہوتے۔ بعض مرتبہ 2 مہینے 3 مہینے بارش نہیں ہوتی، بندے مایوس ہو جاتے ہیں کہ لگتا ہے بارش نہیں ہوگی، اس وقت اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت کو بکھیر دیتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم برائی کرتے ہو وہ تمہارے ہاتھوں کے، یعنی تمہیں جو سزا ملتی ہے دنیا میں، حالات خراب ہوتے ہیں، وہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ ابھی تو اللہ بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جیسے ہم نے 21ویں پارے میں پڑھا تھا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ یہ جو دنیا میں مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور صرف اللہ تعالیٰ نمونہ دکھاتا ہے کہ بندے باز آ جا، ابھی سارے گناہوں پر اللہ ہمیں نہیں پکڑتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ جو بحری جہاز چلتے ہیں یا کشتیاں چلتی ہیں دریا میں، تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اگر اللہ ہوا کو روک دے تو پھر کوئی ان کشتیوں کو چلانے والا نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جو لوگ اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے بچاتے ہیں، اور اگر انہیں غصہ آ جائے تو وہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں، اور اپنے رب کی بات کو قبول کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور اپنے معاملات مشورے سے طے کرتے ہیں، اور جو انہیں رزق دیا گیا اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں، اور جب ان پہ کوئی ظلم کرے تو پھر وہ انتقام بھی لیتے ہیں۔ یہ مومنوں کی صفات ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ظلم کرے تو انتقام بھی لیتے ہیں، اور انتقام لینا جائز ہے، لیکن یہ بتایا ہے کہ جتنا ظلم ہو اتنا انتقام لینا ہے، یہ جائز ہے، لیکن بہتر کیا ہے کہ تم انہیں معاف کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جس پہ ظلم ہو اور وہ انتقام لے تو اس سے تو الزام نہیں دے سکتے کہ تو نے یہ کیا کیا، بلکہ الزام تو اس پہ ہے کہ جس نے ظلم کیا ہے تو اس پر الزام دینا چاہیے، اسے برا بھلا کہنا چاہیے جو ظلم کرتا ہے۔ اور آج کل دیکھ لیں جو دنیا کے حالات ہیں کہ جو خود دہشت گردی کرتا ہے وہ اپنے آپ کو امن پسند کہتا ہے، اور جن پر وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے اگر وہ آگے سے احتجاج کریں تو کہتا ہے تم کون ہو احتجاج کرنے والے، کیوں احتجاج کرتے ہو، یعنی میں ظلم کرتا رہوں میرے آگے تم بولو ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور تو ظالموں کو دیکھے گا کہ جب یہ عذاب میں پکڑے جائیں گے تو اس وقت یہ کہیں گے کوئی ہے راستہ جہاں سے ہم چلے جائیں، یعنی یہاں سے ہم نکل جائیں، لیکن وہ وہاں سے بچ نہیں سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بیٹا عطا کرے، جس کو چاہے بیٹی عطا کرے۔ اللہ نے پہلے اپنی قدرت بیان کی کہ زمین و آسمان کا مالک میں ہوں، میں جو چاہتا ہوں پیدا کرتا ہوں، تو میں جس کو چاہتا ہوں بیٹی دیتا ہوں۔ یہاں الفاظ پہ غور کیجئے، یہبو، اللہ کہتا ہے میں جسے چاہتا ہوں ہبہ کرتا ہوں، یعنی تحفہ دیتا ہوں بیٹی کا، اور جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں بیٹے بیٹیاں دونوں دے دیتا ہوں، اور جس کو میں چاہتا ہوں اس کو بانجھ کر کے رکھ دیتا ہوں۔ تو بیٹیاں دینا یا بیٹے دینا یہ اللہ کا اختیار ہے، کسی انسان کا اختیار نہیں۔ لہٰذا بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو بیٹی کی پیدائش پر اپنی بیوی پر تشدد کرتے ہیں یا بیوی کو برا بھلا کہتے ہیں کہ تو نے بیٹی کیوں پیدا کی۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو بیوی کو دھمکی دیتے ہیں کہ اب اگر بیٹی پیدا ہوئی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ ان جاہلوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کیا عقیدہ رکھتے ہو، کیا آپ یہ سمجھتے ہو کہ بیٹی اور بیٹا پیدا کرنا عورت کے اختیار میں ہے؟ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے تو یہ شرکیہ عقیدہ ہے، کفری عقیدہ ہے۔ قرآن تو یہ بتاتا ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی یہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ جب اللہ بیٹی دے رہا ہے تو پھر تم بیوی پر ظلم کیسے کر سکتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی ایسا بشر نہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ بات کرے مگر پردے میں، اور یا وحی کے ذریعے سے، اور یا کسی فرشتے کے ذریعے سے اللہ اس سے بات کرتا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف بھی وحی بھیجی، ایک فرشتے کے ذریعے سے بھیجی۔ اس سے پہلے آپ نہ کتاب جانتے تھے اور نہ آپ کو معلوم تھا کہ ایمان کیا چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو روشنی عطا کی، اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ ہم جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے ہدایت دیتے ہیں، اور آپ کو ہم نے ہدایت دی، یعنی آپ پر کتاب بھی نازل کی اور آپ کو صراط مستقیم ہم نے دکھایا۔
پھر آگے سورہ زخرف کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پہلے بھی نبی آئے ہیں، اور جب بھی کوئی نبی آتا تھا تو ان کی قوم اس کا مذاق اڑایا کرتی تھی، پھر ہم نے ان کو پکڑا، جو مذاق اڑاتے تھے ان کو اللہ نے اپنے عذاب میں پکڑا۔ پھر اللہ بتاتے ہیں کہ ہم نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، اور پھر جانور بھی بنائے جن پہ تم سواریاں کرتے ہو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم ان کی پیٹھ پر بیٹھ جاؤ تو اللہ کی نعمت کو یوں یاد کیا کرو کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ لیکن ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کے بندوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، یہ لوگ بڑے ناشکرے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں اور اپنے لیے یہ بیٹے پسند کرتے ہیں، حالانکہ ان کی حالت یہ ہے کہ جب انہیں کوئی خوشخبری سنائے کہ اللہ نے تمہیں بیٹی دی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، سینے میں گھٹن محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں انہیں یہ مؤنث ثابت کرتے ہیں، یعنی مشرکین مکہ وہ کہا کرتے تھے جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو گویا یہ فرشتوں کو مؤنث کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اشہدوا خلقہم، کیا یہ وہاں موجود تھے جب فرشتوں کو اللہ بنا رہا تھا؟ پھر اللہ نے بتایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام پر بھی وحی بھیجی، انہیں اپنا نبی بنایا، اور انہوں نے اپنی قوم سے اور اپنے والد سے کہا کہ تمہاری یہ جو بت پرستی ہے میں اس سے بری ہوں، میں تو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ مکہ کے جو لوگ تھے یہ یوں اعتراض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جو نازل کیا ہے وہ ان دو بڑی بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا، یعنی کوئی سردار ہوتا مکہ کا یا طائف کا کوئی سردار ہوتا اس پہ قرآن نازل کرتے، تو اس یتیم پہ نازل کیوں کر دیا؟ وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کیا تیری رب کی رحمت کی تقسیم ان کے ہاتھ میں ہے؟ نہیں، تقسیم تو ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم رزق بھی جس کو چاہیں دیں، جس کو چاہے بلندیاں عطا کریں، اور یہ لوگ مطلب ہم ایک دوسرے کا ان کو تابع کر دیتے ہیں، اور جو تیرے رب کی رحمت ہوتی ہے وہ مال و دولت سے بہت زیادہ ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ کہیں ایمان سے نہ پھسل جائیں تو ہم کافروں کو اتنی دولت دیتے کہ ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی ہوتی اور ان کی سیڑھیاں بھی چاندی کی ہوتی اور ان کے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں اور بیڈ یہ سونے چاندی کے ہوتے، لیکن دنیا کی زندگی جو ہے اس کا سامان تو بہت معمولی سا ہے، اصل تو آخرت ہے جو تیرے رب کے پاس ہے اور وہ متقیوں کو ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے غافل ہو گیا ہم شیطان کو اس کا دوست بنا دیتے ہیں، اور پھر وہ شیطان ان کو اللہ کے راستے سے روکتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ جب یہ ہمارے پاس آئیں گے تو اس وقت یہ انسان کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، یعنی شیطان کے بارے میں کہیں گے کہ تو میرا دوست نہ ہوتا، لیکن اس وقت تو یہ اقرار کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ جو قرآن کریم ہے اس میں آپ کا بھی ذکر ہے، آپ کی قوم کا بھی ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پھر یہاں مختصر سا بیان کیا کہ ہم نے ان کو نشانیاں دی، معجزات دیے، اور ہر معجزہ پہلے سے بڑا دیا، لیکن قوم نے کیا کہا؟ یا ایھا الساحر، بجائے نبی ماننے کے کہا اے جادوگر اپنے رب سے دعا کر جو اسے تیرے ساتھ وعدہ کیا ہے، اگر وہ اس عذاب کو ختم کر دے گا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ یہ 9ویں پارے میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم عذاب کو ختم کر دیتے تو وعدہ خلاف ہو جاتے، وعدے کو پورا نہ کرتے۔ پھر ایک دن فرعون نے اپنی قوم سے یوں سوال کیا کہ اے میری قوم، کیا میرے پاس مصر کی بادشاہت نہیں اور یہ نہریں میرے ماتحت نہیں؟ پھر اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں یا یہ شخص بہتر ہے جو حقیر ہے نعوذ باللہ اور جو صاف بول بھی نہیں سکتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے یوں کہا فرعون نے کہ اگر یہ نبی ہے تو اس کے پاس سونے کے کنگن کیوں نہیں یا اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں؟ تو اس نے اپنی قوم کو گمراہ کیا۔ اللہ کہتا ہے پھر ہمیں جب غصہ آیا تو ہم نے پھر ان سے انتقام یوں لیا کہ ان سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا کہ جب آپ کی قوم یعنی مشرکین مکہ خوش ہونے لگے، وہ اس طرح تھا کہ 17ویں پارے میں سورہ انبیاء میں گزر چکا ہے کہ اللہ نے فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ اے کافرو تم بھی اور تمہارے بت بھی جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ جہنم کا ایندھن ہیں۔
اس پہ مکہ والے بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے اچھا جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ جہنم کا ایندھن ہوگا، تو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تو عبادت کرتے ہیں، عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتے ہیں، بعض ان کی پوجا کرتے ہیں، تو پھر وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ باتیں سن کر وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے پھر وہی جواب دے دیا سورہ انبیاء میں کہ انبیاء جو ہیں وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، بلکہ جو تم نے بت بنا رکھے ہیں، جو مورتیاں بنا رکھی ہیں، وہ جہنم میں جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس حق لے کر آتے تو یہ ان کی بات کو نہیں مانتے تھے اور اس میں اختلاف کرتے تھے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو صاف بتایا کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، اس کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دوستیاں ہیں یہ قیامت کے دن دشمنیوں میں بدل جائیں گی، جو دوستیاں ہیں قیامت کے دن یہ دشمنیوں میں بدل جائیں گی، الا المتقین، سوائے متقی لوگوں کے، یعنی جن کی دوستیاں دین کی بنیاد پہ ہوں گی وہ دوستیاں رہیں گی، اور جن کی دوستیاں کفر کی بنیاد پہ یا دنیا داری کی بنیاد پہ ہوں گی وہ دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے اے میرے بندو، آج تم پہ کوئی ڈر نہیں، کوئی غم نہیں، تم ہماری باتوں پر ایمان لائے تھے، تم مسلمان تھے، لہذا جنت میں چلے جاؤ تم بھی اور تمہارے بیوی بچے بھی۔ اور پھر وہاں پر ان کے پاس غلمان آئیں گے جو سونے کے برتنوں میں ان کے لیے پانی پینے کی چیزیں لائیں گے، اور تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہو گے، اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی وہاں ہے، اور تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ جنت کا تمہیں وارث بنا دیا گیا ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ اسی طرح جو مجرم لوگ ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے، اور اللہ کہتے ہیں ہم تو ظلم نہیں کرتے، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو یہ جہنم کا جو فرشتہ جو سپریڈنٹ ہے باقی فرشتوں کا، اس کا نام ہے مالک، اسے کہیں گے کہ اے مالک اپنے رب سے کہ ہمیں موت دے دے، وہ کہیں گے یہیں رہو، اب تمہیں موت آنے والی نہیں ہے۔ یعنی جب لوگ جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، اب موت نہیں ہے، اب وہی کچھ بھگتنا پڑے گا۔ پھر اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ ان سے کہیے ان کان للرحمن ولد، اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں اللہ کی عبادت کرتا، لیکن اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، زمین و آسمان کا وہ رب ہے، عرش کا وہ رب ہے۔ فذرہم، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، اپنے کھیل تماشے میں لگے رہیں یہاں تک کہ وعدہ آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، یعنی وہ دن آ جائے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور اللہ وہ ہے جو آسمانوں میں بھی ہے زمین میں بھی، یعنی اسی کی بادشاہت آسمانوں میں بھی ہے زمین میں بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت برکتوں والا ہے۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وقیلی ہی یا ربی، اس ہمارے محبوب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کی قسم جو انہوں نے یہ کہا کہ اے میرے رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، یہ ایسی قوم ہے جو ایمان نہیں رکھتی، فاصفح عنہم، آپ ان سے درگزر کیجئے اور کہیے سلام، تم پہ سلام ہو، فسوف یعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ یہاں جو سلام ہے یہ وہی سلام ہے جو 19ویں پارے میں سورہ فرقان میں گزرا ہے کہ جاہلوں سے بحث نہیں کیا کرتے بلکہ سلام کر کے گزر جایا کرتے۔ آگے سورہ دخان کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورت کی بڑی فضیلت ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جو جمعرات کو یعنی مغرب کے بعد جمعے کی مغرب تک کسی وقت بھی پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل عطا فرمائیں گے، اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اس سورت کے آغاز میں لیلت مبارکہ یعنی لیلت القدر کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ اس میں سارے کام اللہ تعالیٰ مقرر فرما دیتے ہیں، مقدر فرما دیتے ہیں جو آگے کام ہونے والے ہوتے ہیں، اور فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، زندگی موت کا وہی مالک ہے، وہ تمہارا رب ہے، تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی وہی رب ہے۔ فرمایا اس دن کا انتظار کرو جب آسمان پہ دھواں پھیل جائے گا اور وہ دھواں لوگوں کو ڈھانپ لے گا، اس وقت لوگ کہیں گے کہ اے اللہ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دے، ہم ایمان لے آتے ہیں، لیکن اب ان کا ایمان لانا کہاں، پہلے ان کے بعد رسول آئے تھے، انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ معلم، کہ نبی جو ہے یہ سکھایا ہوا ہے، مجنون ہے، اس پہ جنات کا اثر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان سے عذاب ہٹا بھی لیں تب بھی یہ وہی حرکتیں کریں گے جو پہلے انہوں نے حرکتیں کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں بتایا کہ اس کو
اور اس کا جو لشکر تھا اس کو ہم نے دریا میں غرق کر دیا۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ رات کو بنی اسرائیل کو لے کے چلیے، اور وہ جب چلے تو پیچھے سے جب فرعون اور اس کا لشکر آیا تو آگے دریا تھا، اللہ نے دریا سے بنی اسرائیل کو پار کر دیا اور فرعون اور اس کے لشکر کو دریا میں غرق کر دیا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں فما بکت علیہم السماء والارض، ان پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نیک آدمی دنیا سے جاتا ہے تو آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے۔ زمین کا وہ حصہ روتا ہے جس پر وہ عبادت کرتا تھا، اور آسمان کا وہ حصہ روتا ہے جہاں سے اس کا رزق آیا کرتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دے دی فرعون سے بھی اور اس کے لشکر سے بھی، اور فرمایا کہ یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اصل زندگی تو یہی ہے، بس دنیا کی، دوبارہ ہم نے زندہ کوئی نہیں ہونا۔ اگر دوبارہ زندہ ہونا ہے تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد کو لے کے آؤ، وہ زندہ تو ہوئے نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان شجرۃ الزقوم، ایک درخت ہے جس کا نام زقوم ہے، یہ گناہ گاروں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، اور اس کا ذائقہ ایسے ہے جیسے یہ لک ہو یا پگھلا ہوا تانبا ہو، اور یہ اس کے ذریعے سے وہ پیٹ بھریں گے، اور یہ تیز گرم ہوگا، اور پھر کہا جائے گا کہ ان کو پکڑو اور جہنم کے وسط میں ان کو پھینکو، اور ان کے سروں پر تیز کھولتا ہوا پانی پھینکو، اور پھر کہا جائے گا ذوق، اب یہ عذاب چکھ، تو دنیا میں بڑا عزت والا بنا پھرتا تھا، اللہ کی بات نہیں مانا کرتا تھا۔ پھر متقی لوگوں کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ ہم ان کو جنت دیں گے، چشمے دیں گے، وہاں ریشمی لباس دیں گے، اور وہاں ان کی بیویاں ہوں گی، حور عین ہوں گی، اور وہ ساری نعمتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ آگے سورہ جاسیہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ جاسیہ کا معنی ہے گھٹنوں کے بل بیٹھنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رات اور دن کے اختلاف میں اور آسمان سے اللہ تعالیٰ رزق اتارتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ بھی کرتا ہے، ہواؤں کو بھی پھیرتا ہے۔ یہ آیات ہیں اللہ کی قدرت کی ان کے لیے جو عقل رکھتے ہوں، جن کے پاس عقل نہیں انہیں کیا پتہ چلے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دریا ہیں یہ بھی اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیے تاکہ تم اس میں کشتی چلاؤ اور اللہ کے حکم سے اپنا رزق تلاش کرو اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ پھر زمینوں میں جو کچھ بھی ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے، وہ سب اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے کہ ایمان والوں سے کہیے کہ جو لوگ اللہ کے دنوں کا یعنی قیامت کا اقرار نہیں کرتے، امید نہیں رکھتے، ان کو معاف کر دیجئے، یعنی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے۔ جو نیک عمل کرے گا اپنے بھلے کے لیے کرے گا، جو برا کام کرے گا اپنا نقصان کرے گا، لیکن یاد رکھنا تم سب نے لوٹ کر رب کے پاس جانا ہے۔ پھر اللہ نے بنی اسرائیل پر جو انعامات کیے اس کا بھی ذکر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہم ایسا کر دیں گے کہ برے کام کرنے والے اور ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے برابر ہوں گے؟ کیا ان کی زندگی اور موت برابر ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کافر اور مومن برابر ہوں گے یا فاسق اور نیک کام کرنے والا یہ برابر ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہونا چاہیے؟ اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا اور اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر مہر لگا دی، آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا۔ اب اللہ کے بعد اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور یہ لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ اصل زندگی یہ دنیا کی زندگی ہے، جب ہم مر جائیں گے تو بس ختم، اس کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے یوں کہیے کہ تمہیں جو زندگی دی ہے یہ اللہ نے دی ہے، پھر موت بھی اللہ دے گا، اور اس کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر کے قیامت کے دن اللہ جمع کرے گا، اور دوبارہ زندہ ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، اور قیامت کو اللہ قائم کرے گا، اور پھر اس دن تم دیکھو گے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور پھر ان کی کتاب کو بھی بلایا جائے گا، اور اس دن ان کو ان کے کرتوتوں کا بدلہ دیا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ ہے تمہاری کتاب یعنی نامہ اعمال، یہ بالکل سچ بولے گی، کیونکہ جو جو تم کرتے تھے ہم اس کتاب میں لکھتے جاتے تھے۔ پھر نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور برے لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، تو تم لوگ کہا کرتے تھے ندری مساء، ہم نہیں جانتے یہ قیامت کیا چیز ہے، اور ہمارا نہیں خیال کہ یہ قیامت آئے گی۔ اب سب کچھ وہ ظاہر ہو گیا۔ اب ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم نے تمہیں ایسے بھلا دیا جیسے تم نے قیامت کے دن کو بھلا دیا تھا، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔
25ویں پارے کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو آسمان و زمین کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، زمین و آسمان میں تمام بڑائیاں اللہ ہی کی ہیں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ ہر چیز پر غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔